رجس کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ ہے الرج. الرج کہتے ہیں تحریک الشیء، کسی چیز کا حرکت میں آنا، کسی چیز کا کانپنا. قرآن مجید میں آتا اذا رجت الارض رجا. رج کسی چیز کا کانپنا، متزلزل ہونا، جیسے زلزلہ ہے، متزلزل ہونا، لڑکھڑانا، اس کو رج کہتے ہیں عربی میں. الرج. تینوں لفظ جو میں بول رہا ہوں، ایک الرج، ایک الرجز، وہ رجز بھی آتا ہے، رجز بھی آتا ہے. الرجز زے کے ساتھ، را جیم زے. اور تیسرا الرجس، رے جیم سین، جو اس آیت کریمہ کا لفظ ہے. تین لفظ معنوی اعتبار سے ایک ہی حقیقت پہ دلالت کرتے. آپ بات کو سمجھ لیں. تو الرج کا معنی کلیئر ہو گیا، اضطراب. کسی شخص میں اگر کوئی چیز ہل جائے، اضطراب ہو جائے، کوئی پھسل جائے، اس میں تزلزل آ جائے، ڈگمگا جائے، کانپے، تو اس کو الرج کہتے ہیں. الرجز دوسرا لفظ، اس کا معنی بھی اضطراب، یعنی راجزہ یرجز و رجزن، کمزوری کی وجہ سے اضطراب، لڑکھڑا جانا، کانپنا، لڑک جانا، کمزوری کی وجہ سے، اس کو الرجز، الرجز اور الرجز کہتے ہیں. زبان بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے اگر لڑکھڑا جائے، الفاظ صحیح ادا نہ ہو، اس کو بھی کہتے ہیں رجزن فی اللسان، کہ اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے. تو بات کو سمجھیں، پھسلنا، پاؤں کا پھسل جانا، لڑکھڑا جانا، ہلکا سا کانپنا، استقامت کی بجائے تھوڑا سا اضطراب آ جانا، اس کو کہتے ہیں الرج بھی اور الرجز بھی. اب تیسرا لفظ ہے الرجس. رجس کا بھی یہی معنی ہے، اصل لغوی، مگر اس کا استعمال کہ اس میں لڑکھڑانا کس طرح، وہ پھر میں آگے عرض کرتا ہوں. جب رجس کا لفظ آتا ہے تو اس کا اطلاق پھر اسی طرح، یعنی چار جہتوں سے رجس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو اس آیت کریمہ میں آیا ہے لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، کہ اللہ کا ارادہ فقط یہ ہے کہ ہر قسم کا رجس تم سے دور کر دے. وہ کیا ہے رجس؟ کہ اس کی ہر قسم کو اللہ اہل بیت سے دور کرنا چاہتا ہے، سیدہ کائنات سے. اب میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ ازواج مطہرات کے لیے بھی یہی آیت کا ٹکڑا، جو کہ ان پر بھی اطلاق ہے، اور سیدہ کائنات اور آپ کے گھرانے پر، تو کیا دونوں میں کوئی معنوی فرق بھی ہے؟ یہ ایک خاص نقطہ ہے، میں آگے چل کے عرض کروں گا. اب یہ آپ مفہوم کو سمجھ لیں. تو رجس اسی طرح جو لڑکھڑاہٹ تھی، اضطراب تھا، پھسلنا تھا، کانپنا تھا، وہ معنی رجس میں بھی ہے. تو یہ چار طریقوں سے یہ لفظ رجس استعمال ہوتا ہے. ایک تو اب لڑکھڑانے کا مطلب ہے اصل جو استقامت ہے، سیدھے راستے پر چلنا، خیر پر چلنا، نیکی پر، تقوی پر، طاعت پر، بھلائی پر قائم رہنا. اس میں بندہ لڑکھڑا جائے تو وہ برائی کا عنصر ہے، یعنی اچھائی پر استقامت کے ساتھ رہنا، یہ تو معنی ہو گیا ایک. اور لڑکھڑانے کا مطلب کیا ہے کہ پھسل گیا، اس میں کوئی برائی آ گئی، کوئی خرابی آ گئی، کوئی کجی کمزوری آ گئی، کوئی نقص آ گیا، یہ لڑکھڑانا ہے. تو یہ لڑکھڑانا چار قسموں کا ہے، یا طبیعت میں لڑکھڑانا، یا عقل اور فہم میں لڑکھڑانا، یا عذر شریعت لڑکھڑانا، یا ان تینوں چیزوں کے اعتبار سے لڑکھڑانا. تو طبیعت کا لڑکھڑانا، پھسلنا کیا ہے؟ یعنی عادت میں کوئی خرابی آ جائے. تو رجس کا معنی خرابی، برائی، نقص، میل. کس طرح اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ طبیعت میں اگر کوئی نقص آ جائے، میل آ جائے، خرابی آ جائے، عادت میں کوئی خرابی آ جائے، خصلت میں کوئی خرابی آ جائے، اخلاق میں کوئی خرابی آ جائے، تو اس کے لیے لفظ الرجس استعمال ہوتا ہے. تو گویا طبیعت کے اندر کوئی ایسی خرابی ہو جو اس کی شان اور استقامت کا جو مقام ہے اس میں لڑکھڑاہٹ یا پھسل نہ آ جائے، تو یہ ایک پہلو ہے. عادت میں، خصلت میں، اخلاق میں کجی کمی اور نقص و میل، اس کو رجس کہتے ہیں. دوسرا اما من جہت العقل، عقل کے اعتبار سے رجس ہوتا ہے. اور وہ کیا کہ عقیدے میں کوئی خرابی آ جائے، نظریہ میں خرابی آ جائے، فکر میں کوئی خرابی آ جائے، سوچ میں خرابی آ جائے، ارادے میں خرابی آ جائے، تو اس کو کہتے تھے رجس ہے من جہت العقل. پہلا رجس ہے من جہت الطبع، طبیعت کے اعتبار سے رجس. عقل کے اعتبار سے عقیدہ، نظریہ، فکر، سوچ، ارادہ. تیسرا من جہت شرع، شرعی اعتبار سے کوئی خرابی آ جائے، اس میں کفر بھی ہے، اس میں شرک بھی ہے، اس میں گناہ بھی ہے، کوئی مکروہ عمل بھی ہے، ناپسندیدہ فعل بھی ہے.
ہر قسم کی چیز جو از روئے شریعت گوارا نہیں تو وہ شریعت کی جہت سے. یا چوتھی صورت ہے کہ تینوں پہلو سارے پہلو پائے جائیں خرابی کے. تو اگر یہ پہلو خرابی کے آ جائیں، برائی کے آ جائیں، اس وجہ سے اگر عقل کی جہت سے ہے تو وسوسہ آ جائے تو اس کو بھی رجس کہتے ہیں. وسوسہ جو انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے. غلط خیال آ جائے جو بندے کو سچی اور پاکیزہ تقوی کی سوچ سے ہٹا دیتا ہے، تو غلط خیال آ جائے اس پہ بھی رجس کا لفظ استعمال ہوگا. یعنی برائی یا غلطی فکر میں آ جائے، سوچ میں آ جائے، ارادے میں آ جائے، خواہش میں آ جائے، عادت میں آ جائے، خصلت میں آ جائے، اخلاق میں آ جائے، عمل میں آ جائے، فعل میں آ جائے، کردار میں آ جائے، طبیعت میں آ جائے، کسی جہت سے آ جائے، اس کو رجس کہیں گے. اب جب آپ یہ معنی الرجس کا سمجھ گئے، یہ تو میں نے فیروز آبادی کا، اور یہ آپ لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں. اب یہ تہذیب اللغہ ہے ابو منصور الازہری کے میرے سامنے، ان کا بھی یہ کوئی عمل میں کوئی خرابی، میل، کوئی قباحت اگر آ جائے تو اس کو الرجس کہتے ہیں. اس حد تک معمولی سی چیز پر بھی رجس اور رجس کا اطلاق ہوتا ہے کہ اگر آواز اونچی ہو جائے اس کو بھی کہتے ہیں الرجس. یعنی آواز اگر اونچی سے آپ نے بات کر لی جو دوسرے کی طبیعت پر بوجھ بنا، اس میں کراہت سی لگی، ذرا ناپسندیدہ انداز لگا، اس کو بھی الرجس کہتے ہیں. وہ بھی رجس کے ذیل میں آتا ہے. حتیٰ کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رعدن رجاسن، شدید الصوت، یہ جو کڑک ہوتی ہے بجلی کی، اس طرح کی جو بالکل کانوں پر جو زور سے پڑتی ہے آدمی گھبرا جاتا ہے، اس کو بھی رجس اور رجاس کا لفظ بولتے ہیں. یعنی اگر آواز میں کڑک آ جائے، زور آ جائے، شدت صوت جو طبیعت پہ ذرا ناگوار گزرتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ رجس آتا ہے. کوئی میلی ناپسندیدہ چیز ہو تو اس کو بھی لفظ رجس بولا جاتا ہے. حتیٰ کہ کوئی ایسی چیز جس میں خیر نہیں ہے، خیر کا عنصر نہیں، اس کو بھی مجاہد کہتے ہیں کذالک یجعل اللہ الرجس. سورہ انعام کی آیت کے تحت فرماتے ہیں قال ما لا خیر فی، کوئی چیز جس میں خیر کی کمی ہو جائے، شر آ جائے یا خیر نہ رہے، اس کو بھی رجس کہتے ہیں. حتیٰ کہ اگر شک پیدا ہو کسی چیز میں، ایک ہے حق، یقین، اور ایک ہے شک جس میں آدمی سوچ میں متذبذب اور متزلزل ہوتا ہے، معلوم نہیں یہ ہے یا معلوم نہیں یہ ہے. شک آ جائے تو شک کو بھی رجس کہتے ہیں. رجس کا معنی شک. تو گویا اب یہ تمام معنی جو میں نے بیان کر دیے، ان کو جب آپ سامنے رکھ لیں تو اب آ جائیں. اس لیے تفاسیر میں بھی امام آلوسی کو لیں، روح المعانی کو، انہوں نے بھی کہا کہ یعنی ہر وہ چیز اسی وجہ سے اس کا اطلاق گناہ پہ بھی ہوتا ہے، ذنب پر، خرابی ہے، اسم پر، گناہ پر اطلاق ہوتا ہے. کسی قسم کا فسق اور نافرمانی، اس پہ بھی رجس. شرک کو بھی رجس کہتے ہیں، شک اور شبہ کو بھی رجس کہتے ہیں. حتیٰ کہ طبیعت میں اگر بخل اور کنجوسی آ جائے تو بخل اور کنجوسی کو بھی الرجس کہتے ہیں. اس سے آگے چلیے، وقیل الاہوا، ہوائے نفس، نفس کے تابع اگر آدمی خواہش نفس کے ساتھ بات کرے جو حق سے ذرا ہٹ جائے، اس کو بھی رجس کہتے ہیں. تو اس کا مطلب آگے چل کے امام آلوسی لکھتے ہیں وَعَلَى النَّقَائِصِ، الغرض کسی قسم کا نقص اگر آ جائے، ہوائے نفس کی وجہ سے، شک و شبہ کی وجہ سے، حرص و لالچ کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے کسی قسم کا نقص آ جائے، تو وہ ساری ایسی کیفیات کو جو بندے کو حق سے تھوڑا سا ہٹا دیں، پھسلا دیں، اس کو رجس کہتے ہیں. اب جب آپ نے یہ معنی سمجھ لیا کہ الرجس کیا ہے، اب آئیے قرآن مجید کی طرف. قرآن مجید نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اب انما کی طرف بعد میں آتے ہیں اور یرید اللہ کی طرف بھی بعد میں آتے ہیں. الرجس کا مضمون ختم کر لوں کہ اللہ نے یہ چاہا کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، آقا علیہ السلام کی شہزادی، اور آپ کے شوہر علی المرتضیٰ، اور آپ کے شہزادے حسن اور حسین، آپ سے، اور پھر ازواج مطہرات کی بات، وہ تو ساتھ میں چکے کرتا آ رہا ہوں. اللہ نے چاہا کہ اللہ پاک ہر قسم کا رجس جس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں، جس میں شک آ جائے، شبہ آ جائے، خیر میں کمی آ جائے، طمع آ جائے، حرص آ جائے، لالچ آ جائے، حق سے بندہ ہٹ جائے، سچائی سے ہٹ جائے بندہ، کمزوری آ جائے، لڑکھڑانا آ جائے، عیب آ جائے سوچ میں، طبیعت میں، اخلاق میں، خصلت میں، ہر قسم کی یہ ساری خرابی، چھوٹی یا بڑی، طبیعت میں، فکر میں، عقل میں، دل میں، عمل میں، اخلاق میں، فعل میں، عقیدے میں، کسی نوعیت کی اگر نقص و عیب آ جائے تو اللہ پاک نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ اے اہل بیت ان ساری قسموں کی کمزوریوں کو آپ سے دور کر دیں، کلیتاً آپ کو ان سے پاک کر دیں.
لیذھب عنکم الرجس، ایسے ہر قسم کے رجس کو تم سے دور لے جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیزیں دور ہو جائیں، نہیں، اگر فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں آپ سے اہل بیت دور ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی اپنی ایفرٹ ہے، جتنی کوشش کرو گے اتنی دور ہو جائیں گی۔ نہیں، فرمایا لیذھب عنکم الرجس، یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اس نے ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ ہر قسم کے رجس کو تم سے دور کر دے۔ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ تم سے دور کر دے، گویا اس نے اپنی حفاظت کی چادر تان دی ہے تمہارے ارد گرد، اس نے قلعہ لگا دیا ہے، چار دیواری اپنی حفاظت کی، اپنے ارادے کے ساتھ، اذھاب الرجس کے ارادے کے ساتھ اس نے اپنا قلعہ قائم کر دیا ہے تمہارے ارد گرد کہ یہ ساری چیزیں تم سے دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جب یہ دور کر دے تو اس کے بعد سوال پیدا ہوتا کہ جب یہ ساری چیزیں دور ہو گئیں تو پھر یہ دوہرا کے کیوں فرمایا گیا کہ پھر تمہیں طہارت کامل دے دے؟ جب کوئی ایسی چیز بچی نہیں جو منافی طہارت ہے تو پھر ریپیٹ کیوں کیا؟ پہلے فرمایا لیذھب عنکم الرجس، اور رجس پر الف لام ہے، یہ معرف باللام ہے، یہ لام جنس ہے، یہ لام استغراق ہے، جس کا مطلب ہے ہر قسم کا رجس، ہر قسم کا نقص و شک اور میل، ہر قسم کا، اور تمام معائب اور نقائص کلیتاً تم سے دور کر دے۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا اور اللہ یہ چاہتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کر دیا اللہ پاک نے کہ ہر قسم کے رجس کو تم سے دور کر دے گا، تو اللہ جس چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے اس میں تو پھر وہ چیز ہو کے رہتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر تو صرف یہ ہے، یہ اللہ کا امر ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ ارادہ فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ہو جا، یعنی اس کا ارادہ فرما لینا یہ حکم کن ہے، فیکون، سو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ شک و شبہ ہی نہیں رہتا، امکان ہی نہیں رہتا کہ اس میں سے کوئی چیز اس کے خلاف بچ جائے گی۔ کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کر لیتا۔ یہاں فرمایا انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ ہر قسم کے رجس اور تمام ارجاس تم سے دور کر دے۔ تو جب اللہ نے ارادہ فرما دیا تو یقول لہ کن، پھر اس ارادے سے جو چیز چاہتا ہے سو وہ ہو جاتی ہے۔ تو گویا ہر قسم کا رجس سیدہ کائنات سے دور ہو گیا، ازواج مطہرات سے دور ہو گیا، مولا علی المرتضیٰ سے دور ہو گیا، حسنین کریمین سے دور ہو گیا۔ اہل بیت نبوی کے پاس اب کسی قسم کے رجس میں سے اور چھوٹے بڑے ارجاس میں سے، معائب میں سے کسی چیز کی گنجائش ان کی زندگی میں، سیرت میں باقی رہنے کی نہ رہی۔ اذھاب الرجس لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے ان کو بھگا دیا دور اور اپنی حفاظت کی چادر تان دی۔